الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى فصل لربك وانحر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلا يضحى ولا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه والبيهقي. محترم حضرات، خطبے کے بعد 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور ایک روایت جس کو ابن ماجہ، سنن بیہقی اور کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی. انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ان سے متعلق کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، قربانی سے متعلق جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے. اور سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء اور اجداد میں سے، اور حضور پاک علیہ السلام اسی خاندان سے ہیں. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، مشہور تو یہی ہے لیکن ایک بیٹے اور ہیں جیسا کہ مفسرین نے لکھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو صاحبزادے ہیں حضور پاک علیہ السلام ہیں. یہود کو یہی عناد تھا حضور پاک علیہ السلام سے کہ نبوت کا ایک طویل سلسلہ جو ہمارے خاندان میں رہا وہ خاندان اسحاق سے خاندان اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گیا. اسی لیے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تمام مومنین کے آج تک دشمن ہیں. روئے زمین پر یہود سے زیادہ
دشمنی کوئی اور قوم مسلمانوں سے نہیں کرتی ہے، دشمنی میں سب اس سے پیچھے ہیں۔ تو ان کو یہی حسد اور اناد کہ ایک نبوت کا طویل سلسلہ جن کے خاندان سے ہم ہیں، جو ہمارے خاندان میں تھا، یہ خاندان اسحاق سے خاندان اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گیا؟ حالانکہ نبوت کا انتخاب خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا ہے، علاقے کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، جس خطے سے چاہتے ہیں، جس ملک سے چاہتے ہیں، جس خاندان سے چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور اللہ اپنے انتخاب کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی خاندان کا پابند نہیں ہے، وہ کسی خطے کا اور کسی ملک کا، کسی سرزمین کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے یہود کی یہ خام خیالی تھی کہ جو سلسلہ نسب، سلسلہ نبوت ہمارے خاندان میں چلا رہا تھا تو یہ کیسے منتقل ہو گیا؟ اللہ اس خاندان کا پابند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہود مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی لیے صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں۔ مشہور واقعہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ مختلف امتحانات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوئے، ان میں سب سے پہلا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ جب والدہ نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے والد کے ڈگر سے ہٹا ہوا ہے، یہ کوئی اور دین لے کر آیا ہے، یہ کسی نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، تو والدہ نے والد سے کہا ابراہیم معلوم ہوتا ہے یہ کسی اور دین کو پوچھتا ہے، یہ اس پر نہیں ہے جس پر آپ تھے، آپ ہیں، اور جس پر آپ کے آبا اجداد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، میرا اور جو تمہارا رب ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کی ربوبیت اور الہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے دیکھا کہ یہ تو ہماری لائن سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، غصے ہوئے، ڈانٹا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے والد بزرگوار کو دعوت پیش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھر سے نکال دیا کہ آپ نکل جاؤ، اس گھر میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کو، والدین کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چھوڑ کر چل دیے۔ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ قربانی جن کی سنت ہے ان کا یہ پہلا امتحان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن کفر اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے، اس مقام پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو یہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو کبھی میں بھی شریک ہو جایا کروں گا، میں تمہارے ہی ساتھ رہتا ہوں، لیکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ چچا کے پاس کفار مکہ آئے تھے نا، ایک تجویز انہوں نے رکھی تھی۔ کیا تجویز رکھی تھی؟ تجویز یہ رکھی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کچھ دنوں ہمارے معبودوں کی وہ اطاعت اور فرما برداری کر لیں، کچھ دنوں ہم ان کے کر لیں گے، ایک بیچ کی راہ نکال لی جائے تاکہ یہ انتشار اور آپس میں جو بودھ ہے اور جو اختلاف کی شکل ہے وہ دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے، چچا نے کہا ایک تجویز ہے وہ تم مان لو، یہ انتشار ختم ہو جائے، اختلاف باقی نہ رہے۔ پوچھا کیا تجویز ہے؟ کہ تجویز یہ ہے کہ کچھ دنوں تم ان کے معبودوں کی اتباع کر لو، پیروی کر لو، کچھ دن وہ تمہارے کر لیں گے، ایک جو ہے بیچ کی راہ نکال لی جائے تاکہ انتشار اور اختلاف نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کافرین سے کہہ دیجئے جس کی تم بندگی کرتے ہو، اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میرا جو راستہ ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے، میں ایک لمحے کے لیے اس راہ سے ہٹ نہیں سکتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اگر تم باز نہیں آتے ہو، تم اپنے طریق سے نہیں ہٹتے ہو اور تم اسی ڈگر پر باقی رہتے ہو تو میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین، لیکن میں چھوڑ دوں اپنے دین کو، جو دین مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر کے بھیجا ہے میں اس سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ ہم کر لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، حضور نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ کفر اور اسلام کی بنیاد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کی صلب سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہاں کمپرومائز والد سے نہیں ہو رہا، یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیا والدین کو اور نکل گئے اور کہا، کیا کہا؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں چلا جاتا ہوں۔ چھوڑ دیا والدین کو، لیکن یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، یاد رکھیے گا۔ والدین اگر کافر بھی ہے، ان کا ادب و احترام، ان کی عزت، ان کی عظمت ان کے دل میں ہے، اسی لیے تو دعا بھی کی اپنے والد بزرگوار کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی کی ہے، لیکن چھوڑ دیا کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کہاں جائیں گے؟ جہاں میرا رب لے جائے گا۔ سب سے بڑا معاون اور ہمدرد تو میرا خدا بند قدوس ہے، جہاں وہ مجھے لے جائے گا میں وہیں چلا جاؤں گا۔ نہ کوئی جان نہ پہچان، چل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، لیکن اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی، اسلام کی طرف بلایا، وحدانیت کی طرف بلایا، ادھر نمرود کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کوئی دین لے کر آیا، یہ ہمارے خلاف بغاوت ہے۔ لکڑیوں کا گٹھر اس نے جمع کر لیا، اعلان کر دیا گیا کہ ساری لکڑیاں جمع کر دو اور بھڑکا دو، اس کے اندر آگ تہکا دو، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا، جلا کر ختم کر دیا جائے گا۔ لکڑیاں جمع کر لی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، لیکن وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کو ذرا سی بھی زک پہنچا دے؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ آگ نہیں جلایا کرتی، اللہ جلاتا ہے۔ جلانے والی ذات، مارنے والی ذات خداوند قدوس کی ہے، کسی مخلوق میں مارنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا اور اس آگ کی لپٹیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، نمرود خوش ہے، اس کے ماننے والے بھی خوش ہیں کہ آج ابراہیم کا کام تمام ہو جائے گا، مگر وہاں منظور کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو حکم ہو گیا، یا نار کونی بردم و سلاما۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اور کیسی ٹھنڈی؟
کیسی ٹھنڈی، سلامتی والی. دیکھو ٹھنڈک بھی جو ہے وہ باعث اذیت ہوتی ہے. اگر زیادہ ٹھنڈ ہو تو وہ بھی تو تکلیف کا باعث بن جاتی ہے. آدمی اگر برف کو ہاتھ میں لے لے کتنی دیر لے سکتا، کتنی دیر لے سکتا؟ 1 منٹ 2 منٹ، اس سے زیادہ ہاتھ گلنے سے لگے گا، ہے نا؟ وہ تکلیف کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ایسی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ میرے خلیل کے لیے تکلیف کا باعث ہو جا، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہو جس کے اندر سلامتی ہو، ایسی ٹھنڈی بن جانا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ ان کے لیے گلے گلزار ہو گئی، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی تکلیف نہیں. دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ آج ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین بھی ختم ہو جائے گا. وہ یہ سوچ رہا، لیکن منظور اوپر سے تو کچھ اور ہے. آگ کی لپٹیں بھی ختم ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اور زندہ. اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، اللہ جس کو موت دینا چاہے اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا. یہ تو اللہ کے اختیار میں. موت اور زندگی کا مالک جو ہے وہ خداوند قدوس ہے. ابو مسلم خولانی کا بھی ایسے ہی واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابو مسلم خولانی آ رہے تھے مدینۃ المنورہ، ان کو پکڑ لیا تھا. اور مسلمہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ بتاؤ آخری نبی کون ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو جھوٹا ہے، کذاب ہے. تو اسی طرح اس نے بھی لکڑی جمع کی اور ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا تھا. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ خلیفہ ہیں، آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن آگ ان کو جلا نہ سکی. جب مدینۃ المنورہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود اور نمرودیوں نے معاملہ کیا تھا کہ جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا تھا، ان کو بھی ڈالا تھا، لیکن یہ عقیدہ رسالت پر ایسے جمے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے صحیح سالم نکال لیا. ان کا بھی واقعہ ہے، حضور کے ایک امتی کا بھی واقعہ ہے. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ نکل آئے. اس امتحان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، رب ہب لی من الصالحین. تمناؤں کے بعد لڑکا پیدا ہوا، اور مکہ المکرمہ جس جگہ پر ہے جہاں بیت اللہ ہے، اسی کے دیوار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدائش ہونے کے بعد بچپنا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، حکم ہوا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، بیت اللہ کے جوار اور پڑوس میں چھوڑ کر ملک شام چلے جاؤ. یہ بھی بڑا سخت امتحان ہے، بڑا سخت امتحان ہے. امتحان سخت کیوں نہ ہو، ریگستانی علاقہ، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، پانی کا کوئی سہارا نہیں، کھانے پینے کی اشیاء مہیا نہیں ہے. آج کی طرح وہ دور نہیں تھا کہ آپ کتنا ہی لمبا سفر کر لیں کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے. جگہ جگہ ہوٹلز ہیں، پانی موجود ہے، کھانے کی سہولیات موجود ہے، تمام سہولیات ہر جگہ پر مہیا ہے. لیکن وہ دور ہے بالکل ریگستانی علاقہ ہے، سنگلاخ جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چل دیے. حضرت ہاجرہ آواز لگا رہی ہیں، وہ بولتے بھی نہیں ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے مطیع اور فرما بردار ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کر ملک شام جاؤ، تو جیسے ہی یہ حکم ملا جس مقام پر تھے اتنا بھی گوارا نہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اتنی بھی تاخیر ہو کہ میں اہلیہ سے کہہ دوں چل دیا بغیر کہے. حضرت ہاجرہ دوڑ کر آتی ہے، پوچھتی ہے کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ کہا
کہ اچھا آپ تشریف لے جائیے، جس رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ رب مجھے اس ریگستانی علاقے میں ضائع نہیں کرے گا، وہ رب میرا معاون اور مددگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حالانکہ ظاہری اسباب کے طور پر دیکھا جائے کہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی حواری نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک عورت، چھوٹا سا بچہ ہمراہ ہے جو ذبیح اللہ، جس کو لقب ملنے والا ہے، اور کوئی نہیں، تنے تنہا۔ کتنی ان کی جرأت اور کتنی ان کے اندر بہادری اور ہمت ہے۔ جو کچھ پاس موجود تھا کھانے پینے کا سامان، جب تک چلا، ایک دن وہ ہوا کہ ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس لگی ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں جاتی ہے، وہ تو ریگستانی علاقہ، وہاں آج تک جو ہے، آج تک اتنی سہولیات کے باوجود وہ زمین میں بورنگ نہ ہو سکا، اور پانی نہیں ہے، تیل تو وہاں سے نکل رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی پرسوں ایک صاحب نے بتایا وہیں سے کہ وہاں زمین میں سے پانی ابل پڑا ہے، پوری ایک نہر بن گئی، ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے یہ، تو وہاں پانی موجود نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، اتر کے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا ضائع تو نہیں ہو گیا، کوئی تکلیف تو نہ پہنچا دے، کوئی پرندہ نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے کہ میرے بیٹے کو تکلیف پہنچا دے۔ اتر کر دیکھتی بھی ہے، پھر دوڑتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ پانی مل جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز مہیا ہو جائے، واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، 7 چکر اسی طرح لگاتی ہے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ پانی مہیا کرو۔ ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اپنے پر کو زمین پر مارا، زمین پھٹی اور پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور دوسری روایت جو مشہور ہے وہ یہی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، ان کی رگڑ سے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ چاہے جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا ہو یا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہا ہو، پانی بہرحال نکل آیا، اور وہ ایسا پانی جو کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ جب اتر کر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی ابل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ریت چاروں طرف لگا دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب مکان کی تعمیر ہوتی ہے اور جب گارا تیار کیا جاتا ہے، بیچ میں چاروں طرف ریتا اور سیمنٹ کو لگا دیا جاتا ہے کہ پانی ادھر ادھر نہ ہو۔ حضرت ہاجرہ بھی اسی طرح ریت اکٹھا کر کے چاروں طرف کہ یہ پانی بہ نہ جائے، لیکن وہ معلوم نہیں تھا کہ تو بہنے والا پانی، اور ایسا بہنے والا یہ قیامت تک بہتا رہے گا۔ کتنے حاجی ہر سال جاتے، 50 لاکھ حاجی ہر سال جاتے ہیں، اور درمیان پورے سال عمرے والے کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، اور ہر آدمی 5 یا 10 لیٹر پانی لے کر آتا، لیکن وہ ایسا چشمہ ہے، اس کے سوت ایسے وہاں سے پھوٹے ہیں کہ جو قیامت تک جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ایسا بندوبست کر دیا کہ وہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو بھر لیا، خود بھی سیراب ہوئی، بچے کو سیراب کیا، پانی کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو کہ جو صفا اور مروہ پر دوڑی یادگار بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ جو حاجی وہاں پر جائے گا، جو بھی عمرے کی نیت سے جائے گا اور عمرہ کرے گا، اس کو صفا اور مروہ کی صحیح کرنی پڑے گی۔ تو میلین اخضرین، جہاں جو لوگ جا چکے ہیں دیکھا ہوگا سبز لائٹیں جلی ہوئی ہیں، وہاں حکم یہ ہے شریعت کا، دوڑو۔ حالانکہ اب تو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی موجود، پانی کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو پانی کے وہاں اتنی فراوانی ہے، اتنی فراوانی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن اس حکم کو باقی رکھا گیا۔ وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا، اور وہ عمل قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو زمزم جس کا نام ہے وہ وہاں سے پھوٹا، چل رہا ہے، آج تک پانی جاری ہے، اور ایسا پانی ہے، اس کی خصوصیات اتنی ہے، اس کی اتنی خصوصیات ہیں، علماء نے مختلف مستقل زمزم کی فضیلت پر کتابیں لکھی، احادیث میں زمزم کی فضیلت پر مستقل ابواب باندھے ہیں، اتنی فضیلتیں زمزم کی بیان کی گئی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ وہاں
زمزم جہاں سے نکل رہا تھا اسی کے برابر ایک سوت اور نکلا، ایک سوت وہاں سے اور نکلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوت پہ سوت وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور وہ ایسا پانی ہے، اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس نیت سے اس پانی کو پئیں گے ویسا ہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ فرمائیں گے. وہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. اگر آپ غذا کی نیت سے پئیں گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، سیراب ہو جائیں گے، اور اگر آپ شفا کی نیت سے پئیں گے، بیمار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا بھی عنایت فرما دے گا. خود میرے علم میں ہے کتنے لوگ جن کو کینسر کی بیماریاں تھی، انہوں نے پیا، اسی نیت سے پیتے رہے، اللہ نے کینسر کی بیماری کو دور کر دیا. اور جاپان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے لکھا، اس کی تحقیق اور اس نے ریسرچ کی اس پانی پر، اور اخبار کے اندر بھی آیا، اس نے کہا جو خصوصیات اس پانی کے اندر ہے دنیا کے کسی پانی کے اندر وہ خصوصیات نہیں. اور مزید اس نے ایک بات لکھی، دیکھو اللہ تعالیٰ غیر سے کہلواتا ہے. اس جاپانی ڈاکٹر نے ایک مزید بات لکھی. کیا؟ اس نے لکھا کہ قرآن کریم پڑھ کر جس پانی پر دم کر دیا جاتا ہے اس کی خصوصیت بھی زمزم کی طرح ہو جاتی ہے. اس نے اپنے اعتبار سے، اپنی ریسرچ کے اعتبار سے لکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو وہ خصوصیت دی ہے، جس نیت سے آپ پئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. دیکھو ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں نے پانی پیا زمزم کا، اور میں نے نیت کی اللہ علامہ ذہبی جیسا میرا حافظہ کر دے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے زمزم کو اس نیت سے پیا اور یہ دعا کی پانی کو پیتے وقت اے اللہ میرا حافظ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کر دے. چنانچہ ان کی تصنیفات اتنی کثیر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حافظہ بھی ویسے کر دیا. اسماء رجال جو حدیث کا ایک فن ہے، جتنی کتابیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں کسی اور محدث کی اتنی کتابیں نہیں ہیں. بہرحال تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے، اور اس کے بعد جب بڑے ہوئے غالباً مفسرین نے لکھا 10 یا 12 سال کی عمر ہے. ہر باپ کو اپنے بیٹے سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. جو وہ جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے باپ دیکھتا ہے یہ میرا سہارا بنے گا، یہ میرے کچھ کام آئے گا. ادھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا، اور ایک روز نہیں کئی روز دیکھا مسلسل. یہ بھی لکھا ہے، تفسیر حقانی اٹھا کر دیکھیے، کئی روز مسلسل دیکھا. ظاہر بات ہے جب دیکھا تو اس خواب کی تکمیل بھی کرنی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا، اسماعیل میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا آپ جان؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا، یہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ اگر اسماعیل کی رائے ہوگی تو ذبح کروں گا، نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا، نہیں، اس لیے نہیں. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے خیالات کیا ہیں، اس کی عزم کیا ہے، چونکہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کیا جواب دیتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد، اے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا وہ کر گزریے. دیکھو الفاظ قرآنی پر غور کرو، یا ابت افعل ما تؤمر. خواب دیکھا تھا نا، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام؟ جو آپ کو حکم ملا ہے. حکم تھوڑی ملا تھا، خواب میں دکھایا گیا تھا نا. اس سے ایک مسئلہ مفسرین نے لکھا کہ نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے، جو آپ نے خواب میں دیکھا، ایسی ہے جیسے وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ سے کہلوایا گیا ہو، اس طرح حکم دلوایا گیا ہو، اسی طرح خواب میں دیکھنے کا بھی آپ کے لیے ہی معاملہ، لہذا کر گزریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، بڑے خوش ہوئے اس جواب سے کہ میرا بیٹا میرے کام میں کتنا معاون ہے. جب بیٹا اچھا جواب دیتا ہے اور باپ کو وہ باپ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا لائق ہے، اگرچہ اس کا اظہار نہ کرے لیکن خوش ہوتا ہے.
ذبح کرنے کے لیے لے گئے. شیطان گھر پہنچ گیا. حضرت حجرہ سے کہا حجرہ ابراہیم کہاں اور اسماعیل کہاں؟ کہ باپ بیٹے تو کہیں گئے ہیں ابھی. کہنے لگے معلوم ہے تجھے کہاں گئے؟ ذبح کرنے کے لیے. ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بہرحال وہ بیوی کس کی تھی؟ وہ بھی نبی کی بیوی تھی. نبی کی والدہ ہے, نبی کی بیوی ہے. تو کیا جواب دیا؟ اللہ کا حکم ملا ہے تبھی تو ایسا کر رہے. ظاہر بات ہے کہ نبی حکم خدا بندی کے بغیر کچھ نہیں کیا کرتا ہے. بہرحال وہ ذبح کا عمل بھی وجود میں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنا دیا گیا. جس کو صحابہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ما ہی الضاحی, تو کیا فرمایا تھا؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ ہے وہ قربانی کا عمل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو ہر صاحب وسعت پر لازم کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, من کان لہ سعہ, یہ روایت جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ابن ماجہ میں موجود ہے, سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی موجود ہے, سنن شعب الایمان للبیہقی میں بھی موجود ہے, کنز الاموال میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کان لہ سعہ, جو صاحب وسعت ہو, فلا یضحی, اور پھر وہ قربانی نہ کرے, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ میں تشریف نہ لائے, نہ ہماری عیدگاہ کے اندر کہیں ایسے نہ ہو اس کی گناہ کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سب پر نازل ہو جائے, اس لیے وہ عیدگاہ سے دور رہے. اس روایت سے ایک بہت اہم مسئلہ حل ہو گیا, بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کیا؟ ایک بات یہ چل رہی ہے کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے, ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے, اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ کیا ہے؟ من کان لہ سعہ. تو حضور نے فرمایا جو صاحب وسعت ہے وہ قربانی کرے, اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ, حدیبیہ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم نے قربانی کی. تو آقا نے کیا فرمایا؟ البدن عن السبع والبقر عن السبع. بدنہ بڑا جانور جو وہ چاہے اونٹ ہو, وہ کس کی طرف سے؟ 7 آدمی کی طرف سے. گائے بھینس بھینسا یہ 7 آدمی کی طرف سے. علی سبع کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا. اور یہ ادھر جو ہے کیا کریں کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اگر یہی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح کیا تھا پوری امت محمدیہ کی طرف سے. پھر تو ایک کر لو, پھر کیا ضرورت ہے پوری دنیا میں کرنے کی؟ ایک یہاں ہو جائے گا, اعلان کر دیا, بھائی کسی اور کی ضرورت نہیں کرنے کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحدید کی, تعین کی ہے, اس تعین کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ امین سبع کا فائدہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ بڑا جانور 7 کی طرف سے, چھوٹا 1 کی طرف سے ہوگا, پورے گھر کی طرف سے نہیں. ہاں آپ ایک جانور کریں اور اس کا ثواب کیا کرے؟ پوری امت محمدیہ کو پہنچا دے, پورے گھر کی طرف سے کرنے کافی ہے. تشریک فی الثواب, وہ جو روایت ہے نا, جو روایت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بکرا پوری گھر کی طرف سے کافی ہے, اس کا مطلب ہے تشریک فی ثواب, ثواب میں شریک کرنا. تو ثواب میں آپ ایک حصے میں 1 لاکھ آدمیوں کو شریک کر سکتے ہیں ثواب میں. ایک نفلی حصہ آپ نے کیا اور نفلی حصہ کرنے کے بعد یہ نیت کر لے کہ اس کا جو ہے ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان تمام مومنین کو اس کا ثواب میں پہنچا تو پہنچ جائے گا. تو تشریک فی ثواب مراد ہے, نہ یہ کہ واجب حصہ مراد ہے وہاں پر. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب وسعت ہے, اب صاحب وسعت کون ہے؟
دیکھو صاحب وسعت میں اپنی ذاتی رائے نہیں چلے گی. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب وسعت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کی وسعت ہے, جانور لے سکتا, وہ اتنے پیسے ایک حصہ لے سکتا, 1500 روپے ہے اس کے پاس, وہ حصے لے لا تو وہ بھی صاحب نہیں. صاحب وسعت کون ہے؟ شریعت کی نگاہ میں کون ہے؟ حج کا حکم دے دیا گیا تو حج کا حکم دیا گیا ٹھیک ہے, لیکن کس پر ہے؟ من استطاع الیہ, جو استطاعت رکھتا ہو. اب استطاعت سے یہاں کیا مراد ہے؟ استطاعت سے کیا مراد ہے وہ دیکھنا پڑے گا, وہ دیکھنا پڑے گا. شریعت نے استطاعت کی تفصیل کیا کی ہے, تو وہ تفصیل استطاعت کی کیا ہے وہ بتاتا ہوں. چونکہ 7:13 ہو چکے ہیں, وقت کم رہ چکا ہے. تو قربانی واجب کس پر ہے؟ مسلمان ہو, بالغ, عاقل, مقیم ہو, صاحب نصاب. معلوم ہوا کہ غیر مسلم پر تو ہے ہی نہیں, غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے. اور اسی طرح نابالغ پر قربانی نہیں ہے اگرچہ کروڑ پتی ہو. مقیم پر قربانی ہے, مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا, میں ہر سال بتاتا ہوں, جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اور وہ مکۃ المکرمہ میں 15 دن ٹھہرتے ہیں, مکۃ المکرمہ میں 15 دن ٹھہرے تو مقیم ہو گئے اور صاحب نصاب بھی ہے, تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے. حج کی قربانی وہ الگ ہے, وہ تمہیں شکر ہے, وہ الگ ہے. یہ دوسری قربانی اس کے ذمہ لازم ہوگی. اگر وہ مسافر رہتا ہے تو پھر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے, حالت اقامت میں اس کو قربانی واجب ہوگی. اب وہ قربانی چاہے وہاں کر دے, چاہے یہاں فون کر کے کہہ دے. اور اس میں بھی اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ قربانی جب اس کی طرف سے یہاں کر رہا ہے تو آج کر دو یا کل کر دو, جمعہ کو کرو گے ان کی قربانی نہیں ہوگی. تیسرے دن قربانی کا وہاں دن ختم ہو چکا ہوگا, یہاں آخری دن ہوگا, وہاں ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے وہاں بھی قربانی کے دن چل رہے ہو اور یہاں بھی قربانی کے دن چل رہے ہو. دارالعلوم مظاہر کا یہی فتویٰ ہے, اور اسی طرح دارالعلوم کراچی کا بھی یہی فتویٰ ہے. اس لیے کہ بعض لوگوں نے دوسرا بھی فتویٰ دیا, حوالہ اس لیے میں نے دے دیا. تو مقیم پر واجب ہے, مسافر پر نہیں. صاحب نصاب پر واجب ہے. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن یہ پرانا تولہ ہے. نئے تولے کا اعتبار سے میں بتاتا ہوں آپ کو, 61.5 تولہ چاندی, 612 گرام 35 ملی گرام. اور چاندی جو ہے وہ سونا جو ہے وہ 87.5 گرام, یعنی 87.5 کا مطلب ہو گیا 8.5 تولہ سے اوپر. اس وقت تولہ 10 گرام کا ہے. تو یہ نصاب ہے. اتنی رقم موجود ہو کسی کے پاس, ایک نصاب موجود ہو, مال تجارت موجود ہو, کیش آدمی کے پاس موجود ہو, اگر آج کی آپ قیمت لگائیں گے تو تقریباً 27,000 سے 27,000 روپے بیٹھیں گے. آج کی قیمت اگر آپ دیکھیں گے, 61.5 تولہ چاندی کی قیمت ابھی 3-4 روز پہلے میں نے معلوم کی تو 27,660 روپے تھے. گھٹتا بڑھتا رہتا ہے قیمت کا ریٹ, وہ معلوم کر لیجیے گا. تو 27,500 روپے جس کی ملکیت میں ہے اس پر قربانی واجب ہو گئی. اور ہمارے ٹانڈے میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو قربانی نہیں کرتی ہے, اس لیے کہ 1 تولہ سونا تو سب کے پاس ہوتا ہے. 1 تولہ سونا, 2-3 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے, 1 تولہ سونا اور 1-2 ہزار روپے جس کے پاس ہے, وہ صاحب نصاب ہو گیا, اس پر قربانی واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غور سے سنو, کہ ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو میسج چل رہا ہے کہ قربانی نہ کر کے کیرالہ میں دے دیا جائے, جہاں سیلاب آ گیا ہے, ان سیلاب زادگان کی مدد کر دی جائے, ٹھیک ہے, ان کی بھی آپ مدد کریں, لیکن ان کی مدد کرنے سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی ہے. قربانی میں عراقت دم مسئلہ ہے, خون کا بہانا ہے. اگر عراقت دم نہیں پایا جا رہا ہے تو آپ کا وہاں پیسہ دینے سے قربانی آپ کی ادا نہیں ہو سکتی ہے. قربانی کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. اور یہ ایسا فتنہ نہیں ہے, ایسے فتین معاشرے میں موجود ہے جو اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ ایک ایسا شوشہ چھوڑا گیا, اور ایک بہت بڑے مورخ نے اس بات کی تحریک چلائی. اس وقت بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا. فتاوی خلیلیہ اٹھا کر دیکھیے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بڑا مفصل
जवाब लिखा है, आप उसको पढ़िए। वो हजरत ने लिखा है, दलाइल से साबित किया है इस बात को, कुरान और अहादीस की रोशनी में इस बात को साबित किया गया है कि सैलाब ज़दगान या परेशान हाल की परेशानी में ताउन और मदद करने से कुर्बानी आपकी अदा नहीं हो सकती है, कुर्बानी आपको करना ही पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि कुर्बानी जो है इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी के अमल से ज्यादा अल्लाह को कोई और अमल महबूब और पसंदीदा नहीं है, लिहाजा सदका इन दिनों में करने से कुर्बानी की बजाय वो आपकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। इस मसले को अच्छी तरह ज़हन नशी कर लीजिए ताकि कोई फितनावर इस तरह का फितना फैलाकर आपके दिलों के अंदर शुकूक और शुबहात पैदा ना कर दे और आप उसकी बातों में आकर कुर्बानी को छोड़कर उस तरफ लग जाए। इसलिए मैंने इस बात को एहतमाम के साथ जिक्र कर दिया। तो साहिब निसाब पर वाजिब है और साहिब निसाब बता दिया गया वो तफसीलात। अगर एक आदमी है उसके पास पैसा नहीं है, रोज कमाता है, रोज जो है खर्च कर देता है, लेकिन मोबाइल 2 रखे हैं उसने। कितने रख रखा है? 2 मोबाइल, और दोनों मोबाइल कितने का है? वो मोबाइल भी बड़ा कीमती उसने रखा, 60,000 रुपए का मोबाइल रखा है, एंड्रॉइड मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल रखा 60,000। मजदूरी करता है अपना, जो मुलाजिम पेशा आदमी है, मुलाजमत कर रहा, पैसे जमा नहीं है, न जेवर है, 2 मोबाइल है। एक तो कह सकते हैं साहब जरूरत का है, वो जो दूसरा है वो जरूरत से जायद है, अगर वो नहीं उसकी कीमत निसाब को पहुंच जाएगी, कुर्बानी वाजिब होगी। अब वो कहता मैं कहां से करूं? भाई कहां से करूं? ये मोबाइल बेच दे, कुर्बानी कर। औरतें ये कहती हैं कि अजी हमारे पास जेवर तो है, आपने मसला तो बता दिया, ठीक है हम कुर्बानी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये तो बताओ हमारे पास कैश तो है नहीं, जेवर है, ठीक है कुर्बानी वाजिब है हमारे जिम्मे, आपने सही मसला बताया, लेकिन हम कुर्बानी करें कहां से? जेवर बेचो। अब अगर औरत को ये कह दो कि जेवर बेचो तो क़यामत तारी हो जाती है उस पर, इसलिए कि जेवर से उसको जो मोहब्बत है वो उसको बड़ा संभाल कर रखती है, और ये उसकी ऐसी हिर्स है जो सारी जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं। अगर उसके कान में 1 सुराख है तो कहेगी 2 सुराख हो जाए, 3 हो जाए, 4 बालियां हो जाए, 5 हो जाए, 100 में उसके पास आ जाए, लेकिन है बेचकर उसे करनी पड़ेगी। अल्लाह का हुक्म है, ये माल, ये सोना, ये जेवर, ये दिया हुआ किसका है? अल्लाह का दिया हुआ है, और उसी के नाम पर कुर्बान हो रहा है। कुर्बानी खुशदिली के साथ करो, कुर्बानी खुशदिली के साथ करो, बस मुर्दगी के साथ मत करो। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, हजरत के सवाने में लिखा है वाकया कि हजरत कुर्बानी के लिए जानवर पहले खरीद लेते थे और उसको पालते थे, पोसते थे, और उसके बाद उससे उनसियत हो जाती थी। जब ज़िबा करते थे आंख से आंसू जारी होता था, आंख से आंसू जारी होता था। उसी हाल में हजरत ज़िबा कर रहे हैं, मालूम हुआ चूंकि जब आदमी पहले से लेगा उनसियत हो जाएगी, और उनसियत होगी, ज़िबा करेगा, तकलीफ होगी, उतना ही अजर में इजाफा होगा, उतना ही अजर में इजाफा होगा। लेकिन अब मुसीबत एक और हो गई। पहले ये थी कि जगहें थी, आदमी पहले खरीद लेता था, अब जगहें कहाँ रही हैं? पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े घर होते थे, हवेलियां की हवेली हो गई, यहाँ से निकलो तो वहाँ किलोमीटर तक दूर चले जाओ, अब तो कुठलियां सी हो गई। आदमी सोच रहा मेरे रहने के लिए जगह नहीं है तो जानवर कहाँ लाके बांधू। अब तो ये सोचता है कि आदमी खरीद कर आए और जिबा कर दे। बहरहाल साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के लिए जानवर जो है, भैंस, भैंसा, गाय, बैल, ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, ये वो जानवर है जो कुर्बानी में ज़िबा किए जाएंगे। इसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। उम्र बकरा और बकरी 1 साल का पूरा होना चाहिए। अगर फरवा है 1 साल से कम है, लगता है 1 साल का है, जायज नहीं है, वो दुम्बा के लिए है। अगर वो 6 महीने का है, फरवा इतना है, साल भर का मालूम होता है, तो उस पर उसकी कुर्बानी जायज होगी। बकरे में कुर्बानी जायज नहीं होगी। बड़े जानवर में पूरे 2 साल का होना चाहिए। ऊंट जो है 5 साल का होना शर्त है। अगर 1.5 साल का आपने कुर्बान कर दिया, भैंसा लेकर 1.5 साल का अगर आपने कुर्बान किया तो 1.5 साल की कुर्बानी जायज नहीं होगी। मैंने देखा बहुत से जो है साल भर के 1.5 साल के देखने भी लग रहे हैं, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये जो छोटी नई उम्रों का लेकर के आ रहे हैं खरीद कर, और उम्र का उसका पता ही कुछ नहीं है, वो देखना नहीं लग रहा है, पतला दुबला है, साल उम्र भी पूरी नहीं है, कुर्बानी कर रहे हैं, जायज नहीं होगी कुर्बानी। हाँ, अगर उम्र पूरी है बताने वाला, अब आप ये कहेंगे कि साहब कैसे पता चलेगा? जो इस काम के करने वाले हैं, जो माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि इसकी इतनी उम्र है, कुर्बानी जायज होगी। अब रही ये बात, ये ऊनी है कि नहीं है, ऊनी है कि नहीं है, 2 दांती है कि नहीं है,
مدار عمر پر ہے، غور سے سن لو، مدار عمر پر ہے، اونی اور نہ غیر اونی ہونے پر نہیں ہے۔ اگر عمر کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اگر عمر کم پوری ہے چاہے دو داتی نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے بلا شبہ۔ تو یہ نصاب کیا ہے، عمرے کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب آ جائیے کہ وہ کون سے عیوب ہے جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی کسی جانور کی جو کوئی جانور اندھا ہے، کانا ہے، یا تہائی روشنی ایک آنکھ کی اس سے زائد چلی گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کی آنکھ میں کیکڑا آ جاتا ہے، کیکڑا بھی سفید سا ہوتا ہے نا، وہ کیکڑا آ جاتا ہے تو وہ اگر روشنی میں مانے نہیں ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر روشنی میں مانے کہ تہائی روشنی سے زیادہ غائب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو پھر قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی۔ جس کے ناچ ڈال دی گئی ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر سینگ ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹ گیا، پون ٹوٹ گیا، تہائی ٹوٹ گیا، قربانی جائز ہے۔ خون اتر گیا، قربانی جائز ہے۔ اگر اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دماغ تک، گودے تک اس کا اثر اگر پہنچ جاتا ہے، اگر جانور کو گراتے وقت ذبح کے لیے آپ نے گرایا اور اس وقت کوئی ایسا حد پیدا ہو گیا جو مانے قربانی ہے، مثلا ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور کو ذبح کے لیے گراتے وقت کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو قربانی کے لیے مانے ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا، دیکھو یہ مسئلہ غور سے سنو۔ ایک آدمی نے جانور قربانی کے لیے خرید لیا، مالدار تھا، اس نے بہترین جو ہے جھوٹی خرید لی، اور خریدنے کے بعد ہوا کیا، تھوڑا پہلے خرید لیا، بیچارے کا ہوا یہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، تباہ اور برباد ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، کوئی احساس اس کے پاس نہیں بچا، وہ غریب ہو گیا، اور قربانی کے تینوں دنوں تک وہ مالدار نہ ہو سکا۔ تو وہ آدمی اس جانور کو بیچ کر اس جانور کا پیسہ اپنے اوپر صرف کر سکتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ارے مسئلہ سمجھ گئے؟ کسی آدمی نے کوئی جانور خریدے، مالدار تھا، پھر وہ غریب ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہ بچا، اور تینوں دنوں میں اس کے پاس کوئی مال ایسا نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو جاتا، لہذا وہ جو جانور اس نے خریدا تھا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور اگر غریب نے جانور خرید لیا اور خرید کے آج پہلا دن تھا، اس نے قربان کر دیا، ذبح کر دیا اللہ کے نام پر، ذبح کرنے کے بعد دوسرے دن کوئی آیا اور آنے کے بعد کہا جناب یہ 40,000 روپے میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ ہدیہ قبول کر لیجئے، وہ ہدیہ دے کر چلا گیا، اس پر قربانی واجب ہے، اب کرنی پڑے گی، پہلی والی واجب نہیں تھی، ارے پہلی تو خرید کے واجب کر چکا، لیکن اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ وہ پہلی تو کر لی وہ کافی ہو گئی، نہیں، پہلے تو وہ غریب تھا، خرید کر اپنے ذمہ واجب کر لی، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ مسئلہ آیا سمجھ میں؟ اور بھی بہت سارے مسائل اور جزیات ہیں ایسے جن کو جی چاہ رہا تھا کہ بیان کیے جائے مگر وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس وقت موسم بھی بارش کا ہو رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ بارش ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے، دیکھو ایک حدیث سن لو پھر بات ختم کر دیں گے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صاحب عیدگاہ میں نماز ہونی چاہیے، یہ ایک نذیر بن جائیں گے اگر عیدگاہ میں نماز نہ ہوئی، بارش کا موسم ہے، وہاں چاہے 8 آدمی جائیں 4 آدمی جائیں عیدگاہ میں نماز۔ دیکھو ابو داؤد میں روایت موجود ہے، ترمذی میں روایت موجود ہے، مدینہ المنورہ میں بارش آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ تو حضور سے بڑھ کر کسی کا عمل ہے؟ ارے حضور سے بڑھ کر کسی کا عمل ہے؟ نذیر اگر ہوگی تو وہاں کی چلے گی، ہماری لیے کوئی نذیر نہیں ہے، ہماری پڑھنا نہ پڑھنا ہماری نذیر کا اعتبار نہیں، آقا نے پڑھی ہے ہم بھی اس پر پڑھیں گے، لبیک کہیں گے۔ لہذا جب بارش ہو گئی مسجدوں میں اعلان کر دیا گیا تو آقا نے جب مسجد میں پڑھی ہے بارش ہونے کے باوجود، ہمیں پڑھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ صاحب عیدگاہی میں ہونی چاہیے نماز، اگر بارش کو عذر پیش آ جاتا ہے تو اس عذر کی بنیاد پر مسجدوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عذر ہونے کے باوجود بارش موسلادھار ہو رہی ہے اور پھر بھی آپ جائیں کہ 4 آدمی جا کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھیں، نہیں، یہ نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد نبوی سے باہر نماز پڑھاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھائی۔ بہرحال کیا منٹ ہو گئے؟ کیا منٹ باقی؟ 4 منٹ باقی ہے۔ اب اپنی اپنی صفیں درست کر لیں، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، جو مکبرین حضرات ہیں وہ بھی چوکس ہو جائیں، چونکہ یہ آلہ ہے اس کا اعتبار کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ درمیان میں دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اس لیے اپنی اپنی جگہ پر چوکس ہو جائیں، سب کو سیدھا کر لیں، موبائل کو بند کر لیں، اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں
اور نماز کی ترکیب کہ جب سب باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے نیت کر لیجئے. نیت کیا ہوگی؟ نماز عید الفطر عید الاضحیٰ واجب بشہادت تکبیر اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نے نیت کر کے اللہ اکبر کہے گا، امام نیت باندھ لی جائے گی. اس کے بعد ثنا پڑھ کے پھر امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دو، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دو، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا. امام پھر آپ کہے گا جیسے اور نماز میں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ جائے گی، سورت ملائی جائے گی. اس کے بعد دوسری رکعت میں امام اٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا اللہ اکبر، کہہ کے ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دو، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دو. چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر اسی طرح نماز کی تکمیل کر لی جائے گی. نماز کے بعد پھر خطبہ ہوگا، خطبہ سن کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.